مقبول حسین ہیں جی اسلام آباد، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے بیان دیا کہ عورت اگر غیر مناسب لباس پہنے گی تو پھر روبوٹ کے علاوہ ہر مرد متاثر ہوگا. تو اس پہ تنقید کا سلسلہ شروع کیا. یار میرا مسئلہ کچھ اور ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ویسٹ میں جہاں یہ ایشو ہی کوئی نہیں ہے، وہاں تو روبوٹ ہی ہیں پھر بندے. پتہ کر لو آپ، دنیا کا ریپ کیپٹل تو کہتے ہیں دلی کو، وہاں تو ساڑیاں لپیٹی ہوتی ہیں، یہ جینز میں جو بھی پہنتے ہیں وہ لوگ. اور مجھے یہ بتائیں کہ جو معصوم بچے، بہت ہی کم سن بچے، 2 4 4 6 6 سال کے بچے بچیاں، انہوں نے کیا پہنا ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات بالکل اور ہیں میرے بھائی. ابھی ریسنٹلی ہمارے پاکستان کے اخبارات میں خبر چھپی ہے، ٹی وی پہ بھی تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے بھی ایک عجیب کوفت ہوتی ہے کہ کسی نوجوان بچی کو دفنایا گیا، اگلے روز وہ گھر والے گئے ہیں تو کفن کہاں پڑا ہے، لاش اس کی کہاں پڑی، قبر کھودی ہوئی. تو اس نے تو کفن پہنا ہوا تھا. کفن سے زیادہ تو بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں، ملوم اس کو تو چہرہ بھی آخری بار دیکھنے کے بعد ڈھانپ دیا جاتا ہے. بچے، اور یہ جو ابھی کوئی مفتی صاحب آئے ہیں تو اس نے کیا، ابھی کوئی پکڑا گیا ہے ایک آدمی، اتنی لمبی داڑھی ہے، محراب ہے، استاد ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہے. تو نہیں، اس کی وجوہات بالکل ڈیفرنٹ ہیں. یہ اس کا ایک سائڈ. اور مجھے کو بتائیں کہ جو اگر پسماندہ گمنام جنگلوں میں آج بھی جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہوئی، جو عورتیں نیم برہنہ میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ورنہ کیا برہنہ پھرتی ہیں، وہ بے حیا ہیں، بے شرم ہیں، ان کے یہ نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. یہ تعلیم، تہذیب، کلچر، سیلف کنٹرول، امتحان کیا ہے انسان کا، بالخصوص مسلمان کا. اگر آپ کو اپنے نفس پہ قابو نہیں ہے، اگر آپ کو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے، تو آپ کس طرح کے انسان ہوں اور کیسے مسلمان ہوں آپ؟ جو بندہ اٹیمپٹ ہو جائے، یہ ایک عجیب و غریب سا آرگیومنٹ ہے. اور دنیا کے بے شمار ملک، آپ نیٹ پہ بیٹھ جائیں اور خود آپ دیکھ لیں، جہاں سارا کاروباری ننگ دھڑنگ ہوتا ہے، ویسٹ پورا اسکینڈینیویا، پتہ کریں کتنے ریپ کیسز ہوتے ہیں وہاں. تو جو وہ پہنتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. اسی طرح باقی ویسٹ کا آپ پتہ کر لیں، کینیڈا کا پتہ کر لیں. یہ کمزور دلیل تھی. انسان، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان تہذیب کے کس درجے پہ ہے. اور ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرنا، چاہے وہ دولت کی ہو یا عورت کی ہو یا کہ کوئی ٹیمپٹیشن، وہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا مہذب ہے اور اس کو خود پہ کتنی گرفت ہے، کتنا کمانڈ ہے، کتنا کنٹرول ہے. اگر اس نے جانور کی طرح بیہیو کرنا ہے، اور یہ تو وائلنس ہے، تشدد ہے، رضامندی تک تو جانور اس سے آگے نہیں جاتا. تو بہرحال یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، اس ملک کے اور بڑے مسائل ہیں. اور سپر پاور بھی امریکہ جیسی، جس کے بارے میں بھٹو جیسے سیاسی جینیس نے اپنے آخری دنوں میں راجہ بازار پنڈی کے دورے میں خط لہراتے ہوئے سرعام یہ کہا تھا کہ ہاتھی میرے خون کا پیاسا ہو رہا ہے، ہاتھی کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور پھر کون نہیں جانتا کہ بھٹو کو کیسے انجام کا سامنا کرنا پڑا. چہ پدی یا چند اور پدیوں کا شوربہ، اس دو ٹوک فیصلہ کن بیان کے پیچھے کسی کا دباؤ نہیں. خود عمران خان اور اس کا مزاج ہے کہ وہ بہت سے کام انجام کی پرواہ کیے بغیر کر گزرنے کا عادی ہے، ورنہ زرداریوں اور شریفوں کی مکمل سیاسی اجاراداری کی موجودگی میں پی ٹی آئی لانچ کر کے 22 سال اس کے لیے ڈٹ کے کھڑا رہنا معمولی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ مولانا اینڈ کمپنی یا مولانا اور ہمنوا کا دباؤ اتنا ہی شدید ہے، تو بھائی عوام کے وسیط اور مفاد میں اسے باقی ایریاز میں بھی استعمال کیوں نہیں کرتے جو نسبتاً بہت آسان ہے. مولانا پلیز مٹھ رکھیں اور آؤٹ آف دا وے جا کے اپنی بھد نہ اڑوائیں، اور اگر آپ کا کوئی ماڑا موٹا بھرم رہ گیا ہے تو اسے باقی رہنے دیں، آگے مولانا کی مرضی. قارئین معذرت خواہ ہوں کہ تقریباً آدھا کالم تو مولانا ہی کھا گئے. لکھنا میں نے ایک اور موضوع پہ تھا، لیکن حضرت صاحب کا بیان دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں گیا.
میرا اصل موضوع تھا انصاف اور قانون. میرے مطابق جو میرا پروگرام جیو پہ ہوتا ہے، ہم اکثر ایک آدھ ایکڈیمک قسم کا سوال ضرور شامل کیا کرتے تھے، لیکن پھر نہ جانے کیوں سیاست کی نجاست مکمل طور پہ غالب آ گئی، جسے پچھلے پروگرام سے دوبارہ شامل کر لیا گیا ہے. ہماری میزبان مریم ظفر نے پچھلی بار پوچھا کہ انسانی معاشرہ میں انصاف اور قانون کا کیا مقام اور کردار ہے. تو جواب عرض ہے کہ ہم جیسے معاشروں کے لیے یہ کلیدی سوال ہے، کیونکہ جانوروں اور انسانوں کی دنیا میں بنیادی فرق ہی انصاف اور قانون کا ہونا یا نہ ہونا ہے. جہاں انصاف، قانون اور عدالت نہیں، وہ انسانی معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اس سلسلے میں اہم ترین اور خطرناک ترین حقیقت یہ ہے کہ جن معاشروں میں انصاف اور قانون نہیں ہوتا، ان معاشروں کو آخر کار اللہ کے قانون اور انصاف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں اللہ کا قہر بھی شامل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایسے معاشرے نہ زندوں میں ہوتے ہیں نہ مردوں میں ہوتے ہیں، نہ یہ جی رہے ہوتے ہیں نہ یہ مر رہے ہوتے ہیں. رسوائی پسپائی جگہسائی ان کا مقدر بن جاتی ہے. دوسری طرف ہر وہ انسانی معاشرہ بدنام اور ناکام قرار پاتا ہے جہاں طاقتور کو پروٹیکٹ اور کمزور کو پنش کیا جاتا ہو، خواہ یہ درندگی مہنگے وکیل کی صورت میں ہی موجود کیوں نہ ہو. قانون قدرت یہ ہے کہ جہاں انصاف اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، وہاں اقدار کا قتل عام ہوگا، اور صرف ایک قدر یعنی صرف ایک ویلیو ہی باقی رہ جائے گی، جسے نیوسنس ویلیو کہتے ہیں. ایسے بد نصیب معاشروں میں قانون پاس ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ انہیں بائی پاس کیا جا سکے، اور اس کا لائسنس صرف طاقتوروں کے پاس ہوتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی قانون اور انصاف کی ایک حد ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی قانون بھی کسی احمق کو حماقت، بونگے کو بونگی، کمینے کو کمینگی، حاسد کو حسد، بے حیا کو بے حیائی، بے وفا کو بے وفائی، غیبت کرنے والے کو غیبت وغیرہ وغیرہ سے نہیں روک سکتا. اور اس کی ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ قانون، انصاف اور عدالت کروڑوں انسانوں کے قاتل کو بھی صرف ایک ہی بار سزائے موت دے سکتی ہے، باقی سب ڈھونگ ہیں، نخرہ ہے. اور اب آخر پہ ایک ہلکی پھلکی سی بات کہ لاز میں اہم ترین اور خطرناک ترین ان لاز ہوتے ہیں، اور ان لاز سے عام طور پہ الماس بابی ٹائپ مخلوق ہی بچ سکتا ہے یا بچ سکتی ہے.